السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل سورۃ توبہ کی آخری آیات لی تھی، ان کو دہراتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے یا کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، یعنی اس چیز کے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہ کیا تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی مسلمانوں میں سے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں، وہاں سے پھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہیں کہ جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کہ جس میں مزید ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو قرآن و سنت کی محفلوں سے، جہاں پر اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہو، اللہ کی وحی سیکھی سکھائی جاتی ہو، ایسی محفلوں سے بھاگتے ہیں، فرار ہوتے ہیں۔ تو ان منافقوں کا بیان ہوا کہ کبھی اگر پھنس بھی جائیں اس طرح کی محفل میں، مجلس میں، تو وہاں سے پھر بھاگنے کی کوشش میں ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کب ان کو موقع ملتا ہے وہاں سے نکلنے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ پھرے ہیں حق سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین سے، تو اللہ نے ان کو ویسے ہی ان کے دلوں ہی کو پھیر دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی وہ مار ہے کہ جو صرف کسی بندے پر پڑتی ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق سے، ہدایت سے پھیر دے، اور میں کہ وہ بے وقوف قوم ہیں، احمق ہیں، کہ جن کو پتہ نہیں کہ وہ کیا چھوڑ رہے ہیں اور کس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آیا رسول جو تم میں سے ہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر اس کے لیے ناگوار ہے ہر وہ چیز جو تمہاری مشقت کی ہو، مشکل کی ہو، حریص علیکم، اور تمہاری خیر خواہی کے بڑے ہی ان کی کوشش ہے، ان کی بڑی حرص ہے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، بڑے ہی شفقت کرنے والے، مہربان ہیں۔ کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی کہ جس نبی کی محفل کو تم چھوڑتے ہو، جس نبی کی احادیث سے تم منہ پھیرتے ہو اور ان حدیث کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہو، اپنے بڑوں کی باتوں کو لاتے ہو، وہ رسول کون ہے، اس کی کیا عظمتیں ہیں، کس قدر تمہارے لیے اس کی خیر خواہیاں ہیں، اور تمہارے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں، تمہارا کہ وہ رسول تم میں سے ہے۔ اور جاءکم رسول کے معنی میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کسی امت کے پاس آ جانا، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے جو کسی شخص پر ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ انہی میں سے ہو، ان کا جانا پہچانا ہو۔ اور اس میں ہم بتایا تھا کہ انفسکم کا دائرہ جو وسیع ہوتے ہوتے حتیٰ کہ پورے بنی انسان لوگوں میں سے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے اوپر ایک اور بڑا فضل کہ انہی انسانوں میں سے رسول بھیجا کہ جو لوگوں کے معاملات کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، اور لوگ بھی اس کے معاملات کو دیکھتے جانتے ہوں۔ پھر مزید یہ بھی کہ لوگوں کے لیے اس کی خیر خواہی کس قدر ہے، کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کی مشقت کی ہے، مشکل کی ہے، آپ وہ چیز نہیں چاہتے اور ان کی خیر خواہی کے لیے ہر طرح کی کوششوں میں ہوتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آپ کی بڑی ہی شفقت مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ما فإن تولوا، اتنی اگر عظیم صفات کے باوجود بھی اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کے توحید و سنت پر نہیں چلتے، تو پھر کیا ہے، فقل حسبی اللہ، پس کہہ دیجئے کہ پھر مجھے اللہ کافی ہے، تمہاری دشمنیوں میں، مخالفتوں میں، اور تمہاری ہر طرح کی ہر درمیوں کے مقابلے میں مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں معبود برحق اس کے سوا کوئی، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل بھروسہ کیا،
وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا کہ جس میں اس چیز کا بیان ہوا کہ ایک مومن مسلمان اس کا اصل تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس کی ساری امیدیں ہوتی ہیں، اسی پر اس پر سارا توکل یقین بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدد ملے گی، کوئی نصرت حاصل ہوگی اور کوئی آگے مزید توفیق ملے گی تو اسی رب کے طرف سے ہے، تو اس لیے اس پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ نے اپنا یہ بھی بتا دیا کہ وہ رب کون ہے، کہ جو رب العرش العظیم ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے جو عرشہ ہے اس کا رب ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ملکیتوں کا، اس کے بہت بڑے اختیارات کا اور اس کی بہت بڑی قدرت و عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رب کون ہے، کہ عظمتوں کا مالک ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس دعا کے حوالے سے بھی کہ اس دعا کی کیا فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدمی صبح کے وقت اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کے لیے کافی ہے، اور شام کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو صبح ہونے تک اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ کافی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کے ان کی باتوں پر، ان چیزوں پر، ان آیات پر اس کا پورا یقین و ایمان ہو، اور ان چیزوں کو دل دماغ سے سمجھ بوجھ کر جو ہے کہتا پڑھتا ہو۔ اس کے بعد آگے کی آیتیں لیتے ہیں، آگے بلکہ سورتوں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو بڑی حکمت والی محکم ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے کوئی عجیب بات تھی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی پر، ان انذر الناس، اس بات کی وحی کی کہ ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے ہے، قدم صدق سچائی کا مرتبہ، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، قال الکافرون تو کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی بھی کسی طرح کا سفارش کرنے والا مگر اس کے حکم کے بغیر، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوا، پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پاتے ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور اس کی آیات کے موضوعات بھی مکی ہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اگرچہ کچھ بعض آیات کے بارے میں کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ مدنی ہے،
لیکن حقیقت میں کوئی صحیح ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے مدنی ہونے کی۔ اور سورت کے موضوعات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے اور توحید کی دلیلیں پیش کی ہیں، اپنی ربوبیت کو بیان کر کے، کیونکہ کافر مشرک ہر زمانے کے، آج کے کلمہ گو مشرکوں کے علاوہ سابقہ زمانوں کا ہر مشرک کافر اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، بلکہ سب اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ خالق و مالک، رازق، مدبر ہونے میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آج کے مشرک کہ جو ان چیزوں میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں، تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت کی دلیلیں اور نشانیاں پیش کر کے جو ہے توحید الوہیت کی طرف، اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور اس صورت کے اندر ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ کی توحید کے بارے میں مختلف طرح کے غلط عقائد کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کا بیان ہے، جو کہ عموماً مکی صورتوں کا موضوع رہا ہے۔ آخرت پر ایمان اور آخرت کے عقیدے کو ماننا، تسلیم کرنا، اور یہ کہ آخرت کا عقیدہ رکھنے سے انسان کو عقلی طور پر، اس کے ضمیر کے طور پر کیا اس کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز جو قرآن کریم کی بنیادی دعوت ہے توحید اور آخرت کے ساتھ ساتھ، وہ نبوت اور رسالت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کا، اس کا ثبوت پیش کیے۔ اور ہم شروع کی آیتیں ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کا رد کیا ہے، اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے مشرکین یا آپ کے منکر پیش کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے انسان کو تنبیہ کی گئی ہے اس کے مستقبل کے بارے میں آخرت کے حوالے سے، کہ تاکہ وہ دنیا میں لاپرواہی، غفلت کی وجہ سے کہیں اس آخرت سے غافل نہ ہو جائے، اس سے لاپرواہ نہ ہو جائے، اور اس سے بے خبر ہو کر ہی کہیں جہنم میں نہ جا پہنچے۔ تو اس کے آخرت کے حوالے سے تنبیہات کی ہیں، اور اس بات کا بیان کیا گیا اس صورت کے اندر کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان چونکہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس کی مہلت جو ہے جلد ختم ہو جاتی ہے، تو انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے اس صورت کے اندر کہ اپنے اس امتحان کے فرصت سے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے اور اپنی آخرت کے لیے کو سامان کر لے، اور امتحان کو صحیح معنوں میں دے لے تاکہ اس کی آخرت جو ہے اس میں اس کو کامیابی ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے چند موضوعات ہیں اس صورت کے۔ اور پھر صورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے جس طرح کے قرآن کریم کا انداز چلتا آ رہا ہے، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ حقائق کو بیان کرتا ہے توحید کے حوالے سے، آخرت کے بارے میں، رسالت کے حوالے سے، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کوئی مثالیں بھی دیتا ہے، تاریخی حقائق بھی پیش کرتا ہے کہ اس توحید کو اپنانے والوں کو کیا ملا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، آخرت پر ایمان لانے والوں کو کیا حاصل ہوا، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا ان کا دنیا کے اندر کیا طرز عمل رہا اور کیا ان کا انجام ہوا، اسی طرح کے رسالت کے حوالے سے بھی۔ تو یہ اس صورت کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ یونس اس لیے نہیں کہ اس میں یونس علیہ السلام کا کوئی بڑے تفصیل سے واقعات ذکر ہوئے ہیں، بلکہ جس طرح کے اکثر و بیشتر صورتوں کے ناموں کا جو انداز ہے وہ بھی اس صورت میں ہے کہ کہیں نہ کہیں اس صورت میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، تو جس پر اس کا نام پھر رکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ کے بارے میں ہم ذکر کیا تھا کہ صرف چند آیتوں میں جس میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو سورۃ بقرہ کا نام رکھ دیا گیا، حالانکہ وہ صرف 3-4 آیتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ صورت بھی اس کے آخر میں چل کر ہم پڑھیں گے، یونس علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے مختصر انداز سے ان کا اور ان کی قوم کی نجات کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے
اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا تو ٹلتا نہیں تھا، قومیں ہلاک ہوتی تھیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جن کے توبہ طائب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ الف لام را، 3 حروف جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور پہلے بھی کئی بار ان حروف پر بات چیت کرتے چلے آئے ہیں سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر ہی، کہ یہ حروف جو ہیں عربی کے حروف تہجی میں سے ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا کے جس طرح حروف ہیں، انہی حروف میں سے ہیں۔ ان کا ذاتی طور پر معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہاں پر اپنی طرف سے کوئی اس کے معنی گھڑنے بنانے اس کی اجازت نہیں، کہ جس طرح کے بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ بعض اس طرح کے حروف کو نام بنا دیا کہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، حالانکہ یہ یا اور سین ہے، طا اور ہا ہے، عربی کے حروف تہجی میں سے حروف ہے۔ تو کسی نے ان کو نام بنا دیا، کسی نے جو ہے ان کے اور اپنی طرف سے جو ہے معنی بنانا گھڑنا شروع کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو بے بنیاد ہیں، اور جو ایسی باتیں کہنا سراسر حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں انسان کو وہی بات کرنے کی اجازت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اللہ کی طرف سے واضح کیا ہے، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو عربی لغت کے اعتبار سے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہو۔ بغیر دلیل کے، بغیر کسی بنیاد ہی کے اپنی طرف سے چیزوں کو ان کے معنی گھڑ لینا، بنا لینا، یہ حقیقت میں سراسر جہالت اور لا علم یعنی غلط بات ہے۔ لیکن ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں، اگرچہ ان کا ذاتی طور پر معنی تو اللہ ہی جانتا ہے کیا مقصد ہے اس کا یا کیا معنی ہے، لیکن مقصد اس کا کیا ہے جو ان کے تقریباً واضح نظر آتا ہے قرآن کریم کے سیاق و سباق سے۔ مقصد یہ ہے کہ عربوں کو چیلنج کرنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا لی ہے، تو یہ تمہاری عربی زبان میں ہی ہے، اور تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی پھر ایسے قرآن یا 10 صورتیں یا کم از کم ایک صورت لے آؤ، یا کم از کم اس جیسی کوئی چیز لے آؤ۔ تو ان کو اس بات کی یعنی وارننگ، اپنے اس بات کی جو ہے ان کو چیلنج کرنا ہے، اور چیلنج کو ثابت کرنا ہے کہ واقعی یہ قرآن عربی میں ہے۔ تو چنانچہ بعض صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف لائے گئے ہیں، اور اس مقصد کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ عموماً ان حروف کے بعد جو آیت ہوتی ہے وہ اسی قرآن کے حوالے سے ہوتی ہے، جس طرح یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ نے اس کے ساتھ ہی اس قرآن کا ذکر کیا، اس کی حقانی صداقت کو بیان کیا، اس کی جو حکمت اور اس چیز کا بیان کیا۔ تو یہ ہے جو ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے ان حروف کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو بڑی حکمت والی ہے۔ حکیم کا لفظ جو ہے اور تل کا یہ اشارہ ہے ان آیتوں کی طرف، تو حکیم کے معنی حکمت دانائی بھی کیا جاتا ہے، کہ جو حکمت سے، دانائی سے، علم سے اور دانشمند چیزوں سے بھری ہو، اور جس میں ہر بات جو بیان کی گئی ہے وہ کسی عظیم معنی پر مبنی ہے اور عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو غلط ہو، عقل کے خلاف ہو، یا دانشمندی کے اصولوں پر مبنی نہ ہو۔ تو یہ حکیم کا معنی دانائی، حکمت، عقل مندی اور بات کا بہتر اچھا ہونا۔ اور حکیم کا دوسرا معنی محکم سے، کہ جو بڑی مضبوط اور محکم کتاب ہے، کہ جس میں آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہے، جس طرح کے لوگوں کی تالیفات میں، تصنیفات میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا ہے وہ دو ٹوک اور وہ فیصل کن ہے، اور بلکہ حق اور حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی ختم کرنے والا، اس کو کوئی منسوخ کرنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے حکیم یعنی محکم ہے، اور دونوں ہی یہ صفتیں قرآن کریم کی موجود ہیں۔ اور ہم نے قرآن کے تفسیر کے اصولوں میں سے، قواعد میں سے قاعدہ ذکر کیا تھا
کہ اگر قرآن کا کوئی لفظ ایک سے زیادہ معنی دیتا ہو اور وہ معنی ان آیتوں کے سیاق و سباق کے مطابق ہوں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں، تو اصل یہ ہے کہ ان سبھی معنی کو لیا جائے تاکہ قرآن سے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس سے وسیع انداز سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو اسے یہاں پر بھی ہم کہیں گے حکیم کے لحاظ سے، حکیم کے معنی میں کہ حکیم کے معنی جو حکمت دانائی، عقل مندی، دانشوری پر مبنی ہے، اور حکیم کے معنی کہ جو محکم ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور اللہ نے جو کچھ اس میں بیان کر دیا ہے وہ برحق اور سچ ہے اور حقیقت ہے۔ فما اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ ہاں، اسی سابقہ آیت کے حوالے سے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے تلک آیات الکتاب الحکیم کے ساتھ ہی اس سورت کا جو آغاز کیا ہے کہ آیتیں ہیں اس قرآن کی جو بڑے حکمت والا بڑا محکم کتاب ہے، اس میں حقیقت میں قرآن کریم کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنے والے بلکہ اس کا انکار کرنے والے منکرین حق جو ہے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جس قرآن کو زبان کی جادوگری کہہ رہے ہو، جس کو شاعرانہ کلام کا نام دے رہے ہو اور جسے کاہنوں کی گفتگو سمجھ رہے ہو، وہ کوئی نہ شاعری ہے نہ کوئی جادوگری کا اور کاہنوں کا کلام ہے، بلکہ وہ تو کتاب حکیم ہے کہ جو عین حکمت پر، دانش مندی اور عقل مندی پر مبنی ہے۔ اس کو لینا، اس پر چلنا ہی تمہارے لیے خیر ہے اور بہتری ہے، اور اس سے محروم ہونا ہی حکمت سے، عقل مندی سے محروم ہو جانا ہے۔ تو حقیقت میں اس آیت میں شروع میں ہی اس بات کی تنبیہ کر دی گئی، کیونکہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ مشرکین اور منکرین جو ہیں ان کو کیا کیا اعتراض سے قرآن کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ما اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی صداقت، حقانیت بیان کی، اس کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی صداقت بیان ہوتی ہے کہ کیا لوگوں کو تعجب تھا اس بات پر ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وحی کر دی انہی میں سے ایک آدمی پر، ان انذر الناس کہ ڈراؤ تم لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور بشارت دو لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ تو کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ کیسے ہم میں سے ایک آدمی کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، اس پر وحی آنا شروع ہو گئی، ہم میں سے ہی ہمارے جیسے ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا رسول بن کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، لوگوں کو کیا اس بات پر تعجب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس انکار، ان کی ہٹ درمی پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ ان کو دیکھو، ان کافروں کو، ظالموں کو، کہ کیسے جو ہے ان کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے رسول کیسے بن سکتا ہے، انسانوں میں سے رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ موضوع ہے کہ قرآن کریم میں جو جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ کافروں کا اللہ کے انبیاء رسولوں پر جو سب سے بڑا اعتراض رہا ہے وہ اعتراض یہی تھا کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، یہ رسول کیسے ہوا۔ کافروں کے، جاہلوں کے، ان کے تصورات کے مطابق رسول کے حوالے سے ضروری تھا کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہو، کوئی انسانوں سے بالا تر، کوئی ان سے اوپر برتر کوئی مخلوق ہو، کیونکہ اگر اس رسول نے آ کر اپنی بات منوانی ہے تو تبھی مان سکتے ہیں یا تبھی بات منوا سکتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے بڑھ کر اس کی حیثیت ہوگی، شان ہوگی۔ لیکن اگر وہ بھی انسان ہی ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی سارے انسانی تقاضے ہیں کہ جو کسی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ پھر تو اس کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر کوئی فرق نہ رہا، اور پھر ہم اس کی بات کیوں مانیں کہ جو ہمارے جیسا ہو۔ تو ہمیشہ سے جاہلوں کا، احمقوں کا یہ فلسفہ چلا آیا ہے کہ بات اس کی مانی جاتی ہے کہ جو بڑا ہو، اپنے سے برابر کی، یا بعض اوقات جس کو اپنے سے کم تر بھی جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ یہ متکبروں کا، مغروروں کا انداز ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے۔ جبکہ اہل حق جو ہیں اور حق کے متلاشی جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا شان منزلت کیا ہے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے،
اس کی بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی بات کس قدر حق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جس طرح بتایا ہے کہ متکبروں کا، مغروروں کا، اور جہاں پر خاص طور پر یہ آپ کا جھٹلانے والے، آپ کا انکار کرنے والے، عموماً آپ ہی کا نہیں، صرف آپ سے پہلے انبیاء کا بھی عموماً وہی لوگ تھے جو متکبر قسم کے، مالدار، اور یعنی کہ دنیاوی طور پر بڑی ریل پہ رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے ان کو انبیاء اور رسول جو ہے اپنی نسبت ان کو کمتر نظر آتے، ان کو اپنے سامنے، اپنے مد مقابل ان کو ہیج اور گھٹیا سمجھتے، اور پھر شیطان ان کے دل میں تکبر، غرور پیدا کرتا ہوا یہ خیال پیدا کرتا کہ کیسے تم اپنے سے گھٹیا، اپنے سے کمتر آدمی کی بات پر چلو، اس کے پیچھے چلو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت میں ان کا اللہ کے نبیوں کو انسان ہونے کی وجہ سے اپنے جیسا سمجھ لینا، اپنے جیسا سمجھنے کے معنی اپنی کہ وہ گھٹیا ہیں، کمتر ہیں، یہ بھی ان کی ایک اور کم عقلی کی دلیل، ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بعض اوقات اصل خلقت کے اعتبار سے ایک جیسا پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن اس اصل خلقت کے ایک جیسا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ایسی صلاحیتیں دیتا ہے، ایسے علوم دیتا ہے، ایسے مرتبے مقام دیتا ہے کہ جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم نبی اور رسولوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بشری تقاضوں کے لحاظ سے ان کے ساتھ وہی معاملات ہیں کہ جو کسی بھی انسان کے ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس ان کو لگتی تھی، صحت بیماری ان کے ساتھ تھی، گرمی سردی کا وہ شکار ہوتے تھے، تکلیفیں ان کو آتی تھیں، اور طرح طرح کی وہ زندگی کی جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ سبھی ان کے ساتھ تھیں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ عام انسانوں جیسے ہی انہی کے مرتبے کے ہیں، بلکہ مرتبہ ان کا مقام بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو خاص طور پر اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ اور رب کائنات اگر کسی کو چن رہا ہے خصوصی طور پر باقی بندوں کو چھوڑ کر، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا کیا مقام ہے۔ اس لیے نبی رسولوں کے حوالے سے جو کافروں کا اعتراض کہ ہمارے جیسے انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، تو یہ ان کا سراسر ان کی جہالت کا انداز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیے مقام دیتا ہے، یعنی کہ اپنے چاہے وہ انسان کیوں نہ ہو، بشر کیوں نہ ہو۔ اور اصل بلکہ تعجب ان کے جھٹلانے پر ہے، ان کافروں کے، کہ تعجب تو تب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کو دیکھتا کہ وہ گمراہیوں پر ہیں اور طرح طرح کی بے راہرویوں پر ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی کوئی رہنمائی کیے بغیر ان کو چھوڑے رکھتا۔ ہاں، تعجب یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ کیسا یہ رب ہے کہ جس نے کوئی رہنمائی نہیں کی، کہ جس نے کوئی ہدایت نہیں دی، جس نے کوئی ہدایت کے راستے کو نہیں دکھائے۔ ہاں، تعجب اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح تعجب اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ رسول یا نبی جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے وہ کسی اور مخلوق میں سے ہوتا، کہ جس کو لوگ جو ہیں پہچان نہیں پاتے کہ وہ کیا ہے، اس کی عادات حرکات کو دیکھ ہی نہ پاتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ جو یعنی کہ اگر دوسری مخلوق میں سے بھیجا ہوا رسول جو ہے لوگوں کے مطابق ہوتا، اور اس کا مطلب کہ پھر لوگ ایک وادی میں اور وہ دوسرا وہ بھیجا ہوا رسول اور وادی میں، دونوں کے آپس میں کس طرح سے بھی کوئی یعنی کہ ہم آہنگی اور موافقت نہ ہوتی، تب تعجب ہوتا کہ یہ نبی کیسا نبی بھیج دیا جی کہ جو ہم سے بالکل الگ تھلگ ہے، کہ جو ہمیں پہچانتا جانتا ہے، ہماری عادتیں، ہمارے معاملات کیا ہے، اور نہ ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ اس کی عادتیں، اس کے معاملات کیا ہے۔ تو جس کی زندگی، جس کا معاملات بالکل الگ تھلگ ہیں، کیسا رسول ہے؟ تعجب اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی رسولوں کا بشر ہونا اور انسان ہونا اور انسانوں جیسی ان کے بھی تقاضے ساتھ ہونا، یہ عین اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ تو کافروں کا تعجب جو ہے بیجا ہے اور غیر حقیقی ہے۔ اسی طرح یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اصل تو یہ تھا کہ اس نبی اور رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو لیا جاتا، اس پر چلا جاتا، کیونکہ اس پر چلنے میں ہی انسان کی خیر ہو، اس کی بہتری ہے، اور اس سے اعراض کرنے میں انسان کی بربادی، تباہی ہے۔ لیکن ان کافروں نے کیا رستہ اختیار کیا؟ اعراض کا، انکار کا، ہر درمی کا،
تو تعجب تو ان کی اس حالت پر ہو رہا ہے کہ کیسے یہ حق کو چھوڑ کر باطل کو لیتے ہیں، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو اپناتے ہیں، اور حقیقت کو چھوڑ کر اپنے توہمات کا اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تعجب تو ان کی اس حالت پر ہے۔ جسے مات اللہ تعالیٰ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے کہ تعجب کی بات تھی کہ ہم نے وحی کر دی انہی میں سے ایک آدمی پر، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ ہاں، نبی اور رسولوں کے دو بنیادی بڑے بڑے مقصد کیا ہوتے ہیں؟ انذر الناس کے لوگوں کو ڈراؤ، وبشر اور بشارت دو، کہ دو طرح ہی کے لوگ ہیں اور دو طرح ہی کا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایک طرف کافر منکر ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہٹ درمی کرنے والا، ضد بازی کرنے والا اور مخالفت کرنے والا ہے، اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو ڈرانے کی ضرورت ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، کیونکہ جھٹلا کر، تکذیب کر کے، انکار کر کے اور ایمان نہ لا کر اور مخالفت کر کے اس نے جو رستہ اختیار کر رکھا ہے وہ جہنم کا رستہ ہے۔ تو ان کو، ایسے لوگوں کو جو جہنم کے رستے پر چل رہے ہیں، ان کو ڈرانے سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس رستے سے باز آ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ تو انذر الناس کے ڈرائے لوگوں کو کہ جو حق سے، ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، وبشر الذین آمنوا اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ ہاں، دو گروہ ہیں اور دو ہی ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ کافر کے لیے، منافق، بے دین، فاسق، فاجر کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، پکڑ سے ڈرانا ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بشارتیں، خوشخبریاں ہیں۔ وبشر الذین آمنوا اور بشارت، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری ہے؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا سچائی کا مرتبہ ہے۔ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہے قدم کا لفظی معنی، یعنی کہ جو قدم ہوتا ہے، پاؤں ہوتا ہے، اور جس پاؤں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگے چلنا، اور اسی لیے ترقی کو، آگے چلنے کو تقدم کا نام دیا جاتا ہے۔ عربی میں ترقی کرنے کو، آگے بڑھنے کو، آگے نکل جانے کو تقدم کا نام دیتے ہیں، کہ وہ فلاں جو ہے وہ یعنی کہ تقدم میں ہے یا ترقی میں ہے۔ تو وہ کس، یعنی تقدم کا لفظ سے ہے، قدم کے لفظ سے، کہ قدم جو ہے انسان کو آگے بڑھاتا ہے، پاؤں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کام آتا ہے، بلکہ دوڑاتا ہے، آدمی دوڑتا ہے اس قدم پر۔ تو قدم کے معنی یعنی پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا۔ تو جب آدمی پیش قدمی کرتا، آگے بڑھتا ہے، تو ظاہر بات درجے اور مرتبے کی بلندی کے لحاظ سے بھی آگے نکلتا ہے۔ تو مات اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قدم صدقین۔ قدم کے لفظ سے پتہ چلا کہ ان کا مرتبہ مقام آگے بڑھ کر ہے، اور آگے چل کر ہے، یعنی مزید بڑا ہوا ہے، ان کے ترقی کا ان کا مرتبہ مقام ہے۔ اور صدقین، جو سچائی، ان کے لیے مرتبہ مقام جو ترقی کا ہے، بلند مرتبہ مقام ان کے لیے کس کا ہے؟ کون سا ہے؟ وہ سچائی کا مرتبہ ہے۔ تو صدق کا لفظ جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آیا ہے، کہ جیسے وہ سراپا سچائی ہو، کہ وہ جس مقام، جو مقام ان کو ملا ہے، وہ ہے ہی سچائی کا مقام، وہ ہے ہی سراپا عدل اور سچائی کا مقام۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ کہ جو پیش قدمی کر رہے ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے آگے بڑھنے سے ان کے درجے، ان کے مرتبے، مقام بلند ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق، کہ بشارت، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا ایک بڑا مرتبہ ہے، اس سچائی کے بہت بڑے مقام پر فائز ہیں۔ عند ربہم، اور یہ مقام کوئی کسی عام اہل وغیرہ کے پاس نہیں، بلکہ اللہ کے پاس، رب کائنات کے پاس ان کا یہ مقام، کہ جس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ مقام کتنا عظیم ہے، کہ ان کے لیے بشارت ان ایمان والوں کے لیے کہ جن کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کی سچائی کا ایک بڑا مرتبہ ہے، اور یہ ہے اصل ترقی۔ تو جس سے پتہ چلا کہ ترقی کرنے والا کون ہے؟ حقیقی معنوں میں ترقی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلیمات پر، اللہ کے دین پر، اللہ کی وحی پر چلتا ہے،
اور چل کر آگے بڑھتا ہے، آگے قدم بڑھاتا ہے، ہاں یہ ہے جو ترقی یافتہ ہے۔ اور اس کے مد مقابل کہ جو اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم، اس کی وحی سے منہ پھیرے ہو، چاہے دنیا کے لحاظ سے اس کے کتنی بھی جاہ و حشمت کیوں نہ ہو، اس کی عزت شہرت کیوں نہ ہو، اور لوگ سمجھتے ہوں، کہتے ہوں کہ بڑا ترقی یافتہ ہے، بڑی ترقی کر لی اس نے، حقیقت میں وہ ترقی نہیں بلکہ تنزل ہے، وہ تقدم نہیں بلکہ تخلف ہے، وہ ترقی نہیں بلکہ وہ کیا ہے، بیکورڈ ہے۔ ایسا شخص جو ہے، یہ ہے ترقی اور تخلف کا مفہوم، یہ ہے یعنی کہ ترقی اور بیکورڈ ہونے کا مفہوم۔ اللہ کے ہاں ترقی پانے والا کون ہے؟ کہ جو اللہ کی وحی کے ان معنی کو سمجھتا ہے، ان کو سیکھتا جانتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اونچے مرتبہ مقاموں پر فائز کرتا ہے۔ اور متخلف وہ ہے، بیکورڈ وہ ہے، قدامت پسند جس کو کہتے ہیں، دقیانوسی جس کو کہتے ہیں، جو بھی اس کو نام دے رہے ہیں، وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے دین سے روگردانی کیے ہوئے ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے جاہل ہے۔ ہاں یہ ہے جو بیکورڈ ہے، یہ جو متخلف ہے، اگرچہ اس کے بعد دنیا کی ڈگریاں کتنی بھی اونچی اونچی اور بڑی بڑی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ علم جس کی وجہ سے، جس سے علم سے اس کو اپنے رب کی پہچان نہ ہوئی، وہ علم کہلانے کے لائق نہیں بلکہ جہالت کہلانے کے زیادہ لائق ہے۔ اور آج جو دنیا کا علم جس سے دنیا پر چل رہی ہے، اس کو وہ علم یہی ہے کہ جو علم صرف ان کو روزی کمانے کا ذریعہ بتاتا ہے، صرف پیٹ کمانے کا، پیٹ کی روزی کمانے کا، پیٹ پالنے کا، اور صرف جو ہے چند لقمے کھانے کا ان کو طریقہ سکھاتا ہے، اور وہ بھی حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے، غلط انداز سے۔ جبکہ اصل انسان کا جو مقام ہے، اپنے رب کی پہچان اور رب کی تعلیمات پر چلنا، ہاں اس چیز سے یہ علم جو ہے نہ کہ صرف اس کو غافل کیے ہے بلکہ ویسے ہی اس علم کا دشمن ہے۔ یہ علم جو ہے اس علم کا ویسے ہی دشمن ہے جو وحی کا علم ہے۔ تو اس علم کو پھر علم نہیں کہا جائے گا، یہی جہالت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو گدھے کی مثال دی ہے کہ دنیا کے معاملات میں بڑا ماہر ہے اور دین میں گدھا ہے، تو یہ ہیں جو حقیقی معنوں میں متخلف ہیں، حقیقی معنوں میں بیکورڈ ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ اور بڑے روشن خیال اور بڑا کچھ سمجھتے ہوں گے، لیکن معیار جو ہے لوگوں کی اپنی باتیں نہیں، کسی کے اونچا نیچا ہونے کا، کسی کے اعلیٰ پست ہونے کا، کسی کے بلند یا نیچا ہونے کا جو اصل ضابطہ ہے، اس کا اصل جو فیصلہ ہے وہ رب کائنات کی طرف سے ہے کہ وہ جس کو اونچا کرتا ہے اصل حقیقی وہ اونچا ہے، اور جس کو وہ نیچا کر دیتا ہے اصل وہ نیچا ہے۔ تو فرمایا کہ بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو خوشخبری بشارت دو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اونچا مرتبہ ہے، مقام ہے، سچائی کا مرتبہ مقام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں، پیش قدمی کر کے سچائی کے مرتبے کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں، جو سچائی کا مرتبہ ان کے رب کے ہاں ان کو ملا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں جو ان کو ملنے والا ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، ہاں یہ عظیم باتیں بتانے والا اور یہ عظیم کتاب لانے والا، ہاں کافروں کے ہاں یہ کون ہے؟ کہ یہ کھلا جادوگر ہے۔ کھلا جادوگر آپ کو کیوں کہا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور آپ جو یہ تعلیمات لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہاں اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی سحر انگیز انداز ہے کہ آپ جس سے بات کرتے ہیں فوراً ہی آپ کا ہو جاتا ہے۔ آپ کا بات کرنے کا کیا عجیب، بہت کیا یعنی کہ عجیب انداز ہے کہ آپ کی بات سنتے ہی لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو پھر جادو کا اثر ہوا۔ ہاں یہ نہیں دیکھتے کہ اثر تو ہے جادو والا، لیکن جادو والی بات بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے احمقوں کی، جاہلوں کی ہمیشہ انداز جو رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو، نبی رسولوں کو اور نبی رسولوں کے منہج طریقے پر چلنے والوں کو، ان کو جادوگر، شاعر، مجنون، کاہن، نجومی اور کیا کہ ان کو نام دیتے رہے، ان کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے، ان کی تعلیمات کو نیچا دکھانے کے لیے،
ان کی تعلیمات کو رد کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی اس سے متنفر اور ہٹانے کے لیے یہ انداز ان کا رہا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ تعلیمات ہیں کس چیز پر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بہت عظیم ہے، بہت اچھا ہے، تو کیا واقعی لازمی جادوگر ہی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے؟ یعنی کہ جادوگر یہ انداز اپنا سکتا ہے اس طرح کی تاثیر کا؟ ہاں، یہ تاثیر جو ہے صرف جادو سے نہیں بلکہ بعض اوقات بیان سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بیان اور انداز بیان بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں جادو جیسی تاثیر ہوتی ہے کہ آدمی کا دل موہ لیتا ہے۔ ہاں، وہ واقعی ہی جادو ہے، اور جادو کے حکم میں ہے کہ جب اس انداز بیان کو غلط انداز سے استعمال کیا جائے، اس انداز بیان کا غلط استعمال کیا جائے، اس کو باطل کے لیے استعمال کیا جائے، جھوٹ کے لیے، دھوکوں کے لیے، غلط قسم کی سیاستوں کے لیے استعمال کیا جائے، تو واقعی ہی وہ جادو ہی ہے، اور وہ جادو کے حکم میں ہے۔ جو جادو کا حکم باطل ہونے کا ہے وہی اس کا ہے۔ لیکن اگر اس اچھے انداز بیان کو کہ جس کی جادو جیسی تاثیر ہے اس کو حق کے لیے استعمال کیا جائے اور حق کی بات بتانے کے لیے استعمال کیا جائے، تو کوئی شک نہیں کہ اصل یہی اس کا حق ہے، اصل یہی اس کی جگہ ہے کہ اچھا انداز بیان جو ہے اس سے اچھی بات اس کو واضح کیا جائے، اچھی بات لوگوں کے دل میں بٹھائی جائے اور اچھی بات کی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اور نبی رسولوں کا یہی انداز رہا ہے کہ نبی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر علم و حکمت کے لحاظ سے ان کو اعلیٰ مقامات دیے ہوتے تھے، حتیٰ کہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے بھی، بات چیت کے انداز کے حوالے سے بھی اللہ نے اپنے انبیاء کو عام لوگوں سے بڑھ کر صلاحیت قوتیں دی ہوتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں، اور بلکہ آپ کا خود فرمان بھی ہے، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا انداز بیان دیا تھا، بات کرنے کا وہ طریقہ دیا تھا، وہ سلیقہ دیا تھا کہ صرف چند الفاظ میں پورا ایک لمبا موضوع اس کو سمیٹ دینا، یہ انداز، یہ بیان، اور پھر یہ بھی کہ سننے والوں کے اوپر اس کا جو ایک بڑا اثر ہونا۔ تو اللہ کے انبیاء، اللہ نے اگر ان کو یہ صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے اچھے انداز بیان کی کہ جس کی جادو جیسی تاثیر ہے، تو وہ صرف تاثیر کی حد تک جادو کے اس کو کہا جا سکتا ہے، ورنہ وہ حق ہے، حقیقت ہے، اور حق کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جو اصل اس یعنی اچھے انداز بیان کا جو اصل اس کا حق ہے یا اصل اس کی جو جگہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ کافروں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر، آپ کا انداز دیکھ کر، آپ کے انداز کی تاثیر دیکھ کر، اور ان چیزوں کو دیکھ کر بجائے اس پر ایمان لانے کے، بجائے اس کا پیچھا کرنے کے، بلکہ کیا کہا؟ قال الکافرون، اور یہاں پر کافرون کے اس لفظ کے ساتھ واضح کر دیا کہ یہ ایسی باتیں کرنے والے کافر ہیں کہ جو حق کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کی بڑی تاثیر ہے، اس کو جادو کا نام دیتے ہیں۔ یہ لوگ کافر ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کافروں نے کہ یہ تو بڑا کھلے طور پر جادوگر ہے کہ جس کی جادو کے بڑا تاثیر ہے اور جس کا بڑا جو وہ لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ رہا ہے۔ آج اسی آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی یا محکم کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات تھی؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کر دی انہی میں سے ایک آدمی پر، ان انذر الناس، اس بات کی وحی کی کہ ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا بڑا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، کہ بے شک یہ کھلے طور پر کوئی جادوگر ہے۔ بارک اللہ فیکم۔